لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، جمعے کا دن تھا، خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تو نے 2 نفل پڑھے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اٹھ کھڑا ہو اور 2 نفل پڑھ۔ انہوں نے 2 نفل پڑھے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ خطبے کے دوران خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے خود فرمایا اٹھ کھڑا ہو اور 2 نفل پڑھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو نہ تو کلام کرو اور نہ نماز پڑھو۔ تضاد آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے جمعے کے خطبے کے لیے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، وہ پیچھے ہی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کو نہیں فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو نفل پڑھ۔ تضاد آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کوئی شخص کسی دوسرے کو یہ کہے کہ چپ ہو جا، تو یہ بھی اس نے لغو کلام کیا۔ یہ جو کہنا نا چپ ہو جا، یہ نہی عن المنکر ہے، اور یہ سب کے نزدیک واجب ہے، اور نفل پڑھنا سب کے نزدیک، تمام فقہاء کرام کے نزدیک، چاروں فقہاء کرام کے نزدیک مستحب ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک واجب پر عمل کرنے سے خطبے کے دوران منع کر دیا تو نفل تو پھر نفل ہیں۔ آگے سنیے، اب ان 2 حدیثوں میں کیسے فیصلہ ہوگا؟ ایک فیصلہ یہ ہوگا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے کا فرمایا تھا، لیکن اس کے بعد ممانعت فرما دی تھی۔ فیصلہ صحابہ کرام سے لینا، مزید تفصیل آتی ہے۔ ابھی میں قرآن پاک کی طرف آؤں گا۔ ابھی تو یہ وہ ہیں جو ان دونوں حدیثوں کے اندر تقابل کرنے کے جو علتیں بیان کی گئیں وہ ہیں۔ بات یہ تھی کہ حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب مسکین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ جب کھڑے ہوں گے نا سب کے سامنے نفل پڑھیں گے تو ان کی حالت کا صحابہ کرام کو علم ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک دیا۔ جتنی دیر تک وہ نفل پڑھتے رہے آپ نے خطبہ نہیں دیا۔ جب وہ نفل مکمل ہو گئے پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور امداد فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جب امام ممبر پر بیٹھا ہو تو کوئی نفل نہ پڑھے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں جو احناف کی دلیل ہے سب سے مضبوط۔ وہ یاد رکھیں کہ حدیث کے لیے صرف سند نہیں دیکھی جاتی، متن بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں قرآن پاک سے متصادم تو نہیں، اور یہی احناف کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جی ہاں، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اس لیے احناف کے نزدیک قرآن امام نماز میں پڑھ رہا ہو یا خطیب خطبے کے اندر اس کو پڑھ رہا ہو، اس لیے کہ خطبہ واعظ و نصیحت ہے جو قرآن و حدیث سے دیا جاتا ہے۔ اور شوافے کے نزدیک تو یہ آیت آئی ہی خطبے کے لیے ہے۔ جو شخص نوافل پڑھے گا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دونوں پہ عمل کیسے کرے گا؟ حدیث میں ممانعت بھی آئی اور قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب یہ آیت قرآن پاک کے سامنے آئی، حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آیت حدیث کو اٹھا کر فقہاء کرام نے، علماء محققین نے حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے۔ یا تو آج ہم
علماء محققین کی ماننے والے بن جائیں یا خود علماء محققین میں سے بن جائیں، اس لیے کہ سن کر عمل کرنے والا وہ کامیاب ہوگا یا خود عقل استعمال کر کے خود فقیہ بننے والا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، جی ہاں سورۃ تبارک الذی میں جا کر یہ پڑھنا، پھر دیکھنا اس کی تفسیر کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے کسی کی، سن کے عمل کر لیتے، یا ہم عقل کر لیتے، خود تحقیق کر کے دیکھ لیتے، یا جو ہے کسی کی مان لیں، سن کر مان لیں، یا پھر خود محقق بن جائیں۔ یہ دو ہی راستے ہیں۔ ایک حدیث پیش کر کے آپ اپنے امام کے ساتھ، اپنے خطیب کے ساتھ آ کے جھگڑا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو بڑی ثقیل تھی اور یہ بہت اہم تھی، شاید میں دوبارہ اتنی تفصیل سے نہ کر سکوں، کیونکہ میں زیادہ تر واعظ و نصیحت کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ اختلافی باتیں نہ آئیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری امت جڑ کے رہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے عرض کیا کہ اختلاف جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، علم میں اضافے کرنے کے لیے ہے۔